الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول دين معرفته وكمال معرفته التوحيد، وكمال توحيده الأخلاص له، وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه، فمن قرنه فقد ثناه، فمن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد عده، ومن عده فقد حده. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم صلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه، غالب على كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صلاة والسلام على سائر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان عزا، آپ کی توفیق میں اللہ اضافہ فرمائے اور مل کر دعا کریں ہم لوگ کہ عزاداروں کی حفاظت اللہ فرمائے. آج بھی پتہ چلا کہ کراچی میں ظالموں نے جو ہے وہ حملہ کیا، بم بلاسٹ ہوا اور وہاں پر کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. خدا ان کو یقیناً جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائے گا. اور کمبائنڈ دعا میں اثر بہت ہوتا ہے. اور جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس میں آخری جملے جو ہیں وہ مولا کے، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماننے والے کوئی بھی محتاج ہیں تو ان کی غنا فرما، اور اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، اور مشکلوں میں ہیں تو ان کی مشکلیں آسان فرمائے. اس میں ساری دعائیں جو ہیں وہ سمٹ گئی. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مومنین کی، ہمارے بھائیوں کی حفاظت خدا فرمائے انشاءاللہ. ان کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجہ. صاحبان اعزاء، یہ سلسلہ مجالس آپ نے برپا کیا ہوا ہے، خدا توفیق میں اضافہ فرمائے. اور یہ بخشش کا سامان ہے ہمارے لیے. اور یہ مجالس اگر نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا. اگر مجالس نہ ہوتی
تو آج اسلام نہ ہوتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو آج حسین نہ ہوتا۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں، یہ تصور کر کے آیا کریں، میری مائیں بھی اور بہنیں بھی اور بھائی بھی، کہ اس عزا میں ہم نہیں ہیں، وارث عزا بھی موجود ہیں، اور ان کو ہم پرسہ دینے آتے ہیں، اور ہم پرسہ دیتے ہیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو، اور پرسہ دیتے ہیں امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ چھوٹی سی گزارشات کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے دلوں میں ناگوار بھی گزریں، ہماری جو ہے وہ کم از کم ایٹیٹیوڈ ایسے ہونے چاہیے کہ ہم جو ہیں کہیں فوتگی کے اوپر جا رہے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے چہرے کے اوپر کہ جس کے جوان بچوں کا پرسہ تو ہم دیں لیکن ہمارے لبوں کے اوپر مسکراہٹ ہو؟ کیا گزرتی ہوگی اس بہن کے اوپر کہ جس کے بھائیوں کا پرسہ تو ہم دیں مگر ہمارے جو ہیں وہ ایٹیٹیوڈز نہ بدلے ہوں، ہمارا حلیہ نہ بدلا ہو، ہم غم کا لباس میں نہ ہوں، ہمارے تاثرات جو ہیں وہ غمزدہ نہ ہوں؟ تو کیا گزرتی ہوگی ان سیدانیوں کے اوپر، ان مستورات کے اوپر کہ جن کو ہم پرسہ دینے آتے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر کہ جب وہ آتی ہیں کم از کم فرش عزا میں، تو ہمیں حجاب کا جو ہے باقاعدہ سے نظم و ضوابط رکھنا چاہیے۔ کم از کم پرسہ دینے جا رہے ہیں اس شہزادی کو کہ جس نے ہمارے حجاب کے لیے اپنا حجاب قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ صرف آنا ہی نہیں کہ ہم آئے اور چلے گئے، ایٹیکیٹ سے مجالس میں آنے کے۔ حج میں ہم جاتے ہیں، کوئی صحابی گیا حج کے اوپر اور معصوم سے پوچھا، میں پوری گفتگو نہیں کروں گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، مولا میں حج کرنے گیا تھا تو مولا نے فرمایا بڑی سعادت ہوئی ہے، حج کر کے آئے ہوں؟ کہا میں حج کر کے آیا ہوں، صفا سارا کچھ بتایا۔ تو مولا نے کہا کہ جب تم حج کے لیے جا رہے تھے تو تم نے یہ تصور کیا تھا کہ تم صرف طواف کرنے نہیں جا رہے ہو بلکہ مالک کی خدمت میں جا رہے ہو؟ یہ سوچا تھا تم نے؟ کہا مولا اتنا گہرا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو یہی نیت لے کے گئے تھے طواف کریں۔ مولا نے کہا کہ جب تم احرام باندھ رہے تھے تو کیا تم نے یہ سوچا کہ تم گناہوں کا لباس اتار کر ایک پاک لباس پہننے جا رہے ہو، اور اس لباس کے پہننے کے بعد تم کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب تم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو تم نے ان ایٹیکیٹس کو مد نظر رکھا کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شعائر ہیں، ان کو تم نے مد نظر رکھا۔ اگر یہ سب کام کیے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اگر یہ کام کیے ہیں، نیتیں کی ہیں، صحیح طریقے سے صفا و مروہ کیا ہے، نیت کے ساتھ کیا ہے، تو تمہارا حج ہے۔ اور اگر تم نے احرام محض احرام کی نیت سے باندھا ہے تو وہ تمہارا حج نہیں ہے۔ تو مجالس میں بھی جب ہم آتے ہیں تو ایٹیکیٹس کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم کس کے مجالس میں جا رہے ہیں اور کون کون وہاں پہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان۔ کون کون ہوگا وہاں پر جس کو ہم پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ تو اگر ان ہستیوں کا احترام رکھ کر ہم آتے ہیں تو پھر تو یہ عزا قبول ہے، اور اگر احترام رکھ کر نہیں آتے ہیں تو یہ خدا کرے کہ قبول ہو جائے، کیونکہ نیتوں کا اللہ واقف ہے، وہی بہتر جاننے والا ہے۔ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بڑی سعادت ہے فرش عزا بچھانا اور اس کے اوپر آ کر پڑھنا۔ ماشاءاللہ آپ سب نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ تمام پڑھنا سننا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ثواب ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اور شہداء ہیں ان کی ارواح تک پہنچائے۔ آپ کی خدمت میں مسلسل کچھ گزارشات کر رہا ہوں۔
کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، اتنا سا طالب علم ہوں، جو کچھ بزرگوں سے سیکھا ہے وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں کہ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو تقوی کا بھی گزارش کی تھی کہ تقوی جو ہے وہ ڈر کا نام نہیں ہے۔ تقوی جو ہے وہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس خوف سے کہ نہیں پڑھوں گا تو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے میرا واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن تقوی نہیں ہوگا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں مالک کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزارش کی تھی نا کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب چاہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ واجبات جو ہیں یہ تقوی ہیں، نماز تقوی ہے، روزہ تقوی ہے، حج تقوی ہے، یعنی واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے انتجاب، یہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور واجبات میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، کل بھی گزارش کی تھی، صلہ رحمی ہے، بھائیوں کا خیال ہے، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، یہ سارے بھی تقوی میں آتے ہیں۔ تو تقوی جو ہے وہ ڈر کا نام نہیں ہے، تقوی جو ہے وہ عشق کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سنتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، داد بھی پاتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن کیا وہ ہماری زندگی میں کوئی عمل بھی کرتا ہے؟ مولا امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کا تیر اگر کھینچنا ہے تو علی کو حالت نماز میں جب پاؤ تو علی کا تیر کھینچ لو۔ اور یہ علی ایک جگہ اور جو ہیں وہ اپنی اس اعلی عبادت کا ثبوت عطا فرماتے ہیں کہ سائل مسجد میں آ کر سوال کرتا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تو جب تک کوئی کہتا رہا، یہ عبد خدا موجود تھا مگر اس نے کچھ توجہ نہیں کی، اور جب اس نے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا کہ بار الہ تیرے گھر سے، آپ ساتھ دیں گے میرا؟ بار الہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں، تو جب اس بندے نے بندوں سے نہیں مانگا، خالق سے مانگا، تو اس عبد کا جو سلسلہ اس رحمان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، فوراً اس کی آواز کو سنا اور انگلی کا اشارہ کیا، ادھر انگلی کا اشارہ کیا، ادھر جبریل نے آیت نازل کر دی، اللہ نے جبریل کے ذریعے آیت نازل کر دی۔ کیا آیت کر دی؟ کہ آپ کے ولی اللہ ہیں اور رسول ہیں، اور وہ ہیں کہ جو حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو میں کہوں گا قربان جاؤں ان وسیلوں کے اوپر کہ جو ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ فعل کرے، میں آیتیں نازل کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے جب عبادت خدا میں مصروف ہو۔ یہی حال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی وضو کے لیے آمادگی کرتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، یہ تصور کرتے ہوئے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔
تو ہم ان کو ماننے والے ہیں، تو ہماری صورت بھی ان جیسی ہونی چاہیے، ہماری سیرت بھی ہونی چاہیے، ہمارا کردار بھی ہونی چاہیے، ہماری گفتار بھی وہی ہونی چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی بسر کریں۔ اور اگر ویسے ہم ہو جائیں گے تو کبھی رسول کہیں گے سلیمان ہم سے ہیں، اور کبھی علی کہیں گے کہ قمبر میرا بیٹا ہے، اور کبھی فاطمہ کہیں گی، فضا کہیں گی، فاطمہ کہیں گی کہ فضا ہماری بہن ہے، فاطمہ کہیں گی فضا۔ رسول خدا نے فضا کو اتنا مقام دیا کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ فضا کیسی ہو؟ کہا مجھ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ رحمت للعالمین مجھے بیٹی کہتے ہیں، رحمت للعالمین مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ جملے صرف کرنے جا رہا ہوں، توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اگر آپ جاگتے رہے تو میں آگے پڑھوں گا۔ رسول خدا مجھے بیٹی کہتے ہیں، اور کونین کی مالکہ مجھے بہن کہتی ہے، اور جنت کے جوانانوں کے سردار مجھے اماں کہتے ہیں۔ تو عزیزانو، رسول کی اور بھی زوجائیں تھیں اور بھی کنیزیں تھیں، مگر جو رتبہ فضا کو ملا ہے وہ جناب خدیجہ کے بعد نہیں ملا ہے۔ نعرہ حیدری محمد والی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا مقام ہے جناب فضا؟ فضا کون ہے؟ حبش کی ملکہ ہے۔ باتوں سے بات نکل آتی ہے، ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، معاف کیجئے گا۔ حبش کی ملکہ ہے، جس کو آپ ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سلطنت چھوڑ دی، تخت چھوڑ دیا، رسول کی بیٹی کی دہلیز کی غلامی کرنے کے لیے۔ اور اس مستور کو بھی زہرا نے ایسے نوازا کہ زہرا کی یہ کنیز عام کنیز نہیں ہے، یہ ایسی کنیز ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو قرآن میں جواب دیتی ہے۔ یعنی زہرا کی کنیزی میں آنے کے بعد شرف یہ حاصل ہو گیا کہ وہ عام گفتگو نہیں کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے تو قرآن کے لہجے میں، آیات کی لہجے میں گفتگو کرتی ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا مقام، اور اگر اس مقام کو ہم اپنا لیں تو ہم جنت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہم بہلول بن جائیں گے۔ بہلول بن جائیں گے۔ اگر وہ معیار پا لیا ہے ہم نے تو ہمیں جنت کیا، ہم تو جنت کو باندھنے والے بن جائیں گے۔ اور یہ روایات میں بھی ہے کہ قیامت کے دن جناب زہرا شفاعت کے لیے کھڑی ہوں گی، اور جناب زہرا عزادار حسین کو جنت میں جانے کی اجازت دیں گی، اور وہ عزادار حسین پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو جناب زہرا پوچھیں گی کہ کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میرے کچھ اور بھائی بھی ہیں۔ تو جناب زہرا کہیں گی کہ جاؤ تم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر۔ اگر ہم نے در زہرا پا لیا ہے تو جنت تو ہماری جگہ ہے، اور جنت میں جائے گا ہی وہ کہ جس کے اوپر زہرا راضی ہے۔ اور یہ وسیلہ کیسا وسیلہ کہ جس مالک نے وسیلہ بنایا ہے وہ مالک کتنا بلند ہے، وہ مالک کتنا عظیم ہے، ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے، مبرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے ان وسیلوں کو بھی بنایا کہ جو کسی بھی غلطی کے حامل، عیب کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو وہ وسیلہ سب سے پہلا جس کے لیے گارنٹی دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر یہ کہ رحمت بنا کر۔ ارسال کا مطلب ہے کہ اپنے سے قریب رکھ کر جدا کرنا۔ اگر آپ کی توجہ رہی، آپ بولتے رہے تو میں گزارش کر سکوں گا۔ رسالہ عربی میں کہتے ہیں خط کو، لیٹر کو، تو لیٹر کا مضمون بنایا جاتا ہے، تو جو فرما رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں نا، لیٹر کو لکھا جاتا ہے، تو جتنا بلند لیکھک ہوگا، لکھنے والا ہوگا،
اتنا زیادہ عظیم مضمون ہوگا۔ تو خالق کائنات نے بھی اس لیٹر کو تیار کیا، اور جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس کو اپنی جیب میں ڈالا جاتا ہے، قریب لا کر اس کو جدا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی ان کو قریب رکھا۔ اب کتنا قریب رکھا یا تو اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور اس کو جب بنانے میں، خلقت میں سب سے پہلے اور دنیا میں سب سے بعد، عالم تخلیق میں سب سے پہلے اور دنیا میں سب سے بعد۔ کیوں؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تو زمینہ ہموار کر رہے تھے اس عظیم نبی کے لیے کہ یہ ایسا ویلیبل نبی ہے، ایسا عظیم نبی ہے کہ لاشعوروں کے پاس اگر کوئی اہم چیز دے دی جائے تو ان کو شعور نہیں ہوتا ہے، تو سوئے ہوئے شعوروں کو جگانے کے لیے بقیہ انبیاء آئے، اور جب شعور جاگنے لگ گئے تو نبی مرسل اعظم کو آخر میں بھیجا۔ یہ اہمیت ہے رسول کی۔ بے شک بے شک۔ تو رسول کو جب اللہ نے قریب رکھا تو رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب کتنا پہلے خلق کیا؟ روایات میں ہے کہ آدم سے کئی ہزار سال پہلے نور آدم سے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا۔ اب میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور عزاداروں، اب بتائیے کہ دو نور ہیں، ایک بنانے والے کا اور ایک بننے والے کا۔ ایک نور خالق کا، ایک نور مخلوق کا، ایک نور اللہ کا، ایک نور عبد کا۔ اب وہ خالق بے نیاز وحدہ لا شریک، توجہ چاہتا ہوں آپ کی میں، وہ خالق بے نیاز وحدہ لا شریک، یہ نور مخلوق، میں کیا کہہ گیا؟ نور مخلوق، یہ مخلوق نور وحدہ لا شریک۔ بھائی کوئی شریک تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بننے والا تھا، بنانے والا تھا، اور ایک بننے والا تھا۔ اب یہی دو نور تھے، نہ ہوائیں تھی، نہ خزائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھی، نہ دریا تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بنانے والا تھا اور ایک بننے والا تھا۔ اب بنانے والے وحدہ لا شریک نے کہا کہ اے محمد، میرا تو کوئی شریک ہو نہیں سکتا، تیرا شریک ایسے بناؤں گا، اگر شب ہجرت تجھے ضرورت پڑی تو بلا لینا، اگر انبیاء کو ضرورت پڑی وہ بلا لینا۔ محمد والے محمد صلوات۔ نبی، میرا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، تیرا شریک ایسے بناؤں گا کو جو تیری ہی امداد نہیں کرے گا، حضر میں تیری امداد کرے گا، اور غیب میں باقی انبیاء کی امداد کرے گا۔ اور اگر غیب میں وہ باقی انبیاء کی امداد کر سکتا ہے تو آج کے زمانے میں یا علم وہ غیب میں رہ کر انبیاء کی مدد کرتا تھا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ علی آپ نے میری مدد کی اور انبیاء کی مدد کی، میری مدد آپ نے چھپ کر بھی کی اور ظاہری بھی کی، اور انبیاء کی مدد آپ نے چھپ کے کی۔ چھپ کے کی یعنی یہ جسمانی جو پیکر تھا وہ نہیں تھا، روح تھے، تو وہ بھی روح تھے، اب جب نہیں ہے تو بھی روح ہے۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ آدم کا نعرہ ہے۔
آدم کو ترک اولا کی اگر معافی ہوئی تو یا علی مدد کہنے سے، اگر نوح کی کشتی کنارے لگی تو یا علی مدد کہنے سے، اگر ابراہیم کی آگ گلزار بنی تو یا علی مدد کہنے سے، اور اگر موسیٰ کو کوہ طور پہ پہنچایا گیا تو یا علی مدد کہنے سے، اور اگر موسیٰ کو فرعون کے شر سے بچایا گیا تو یا علی مدد کہنے سے، عیسیٰ کو سولی سے نجات ملی تو یا علی مدد کہنے سے، اور کفار مکہ سے اگر محمد کی جان بچی تو یا علی یا علی مدد کہنے سے۔ تو بتائیے کہ جب انبیاء علی سے مدد مانگتے ہیں تو انسان علی سے مدد مانگے تو یہ بدعت نہیں بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور اللہ کے اس رسول نے ایک جگہ مدد نہیں مانگی، عدید جگہ کے اوپر، مختلف جگہ کے اوپر بار بار علی سے مدد مانگی ہے۔ شب ہجرت سو کر مدد مانگی ہے، خم غدیر میں بلند کر کے مدد مانگی ہے، اور میدان جنگ میں بلا بلا کر مدد مانگی ہے۔ جنگ خیبر میں بلا کر مدد مانگی ہے، جنگ خندق میں بلا کر مدد مانگی ہے، اور مدد بھی ایسی مانگی ہے کہ اس کی مدد سلطان النصیرہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ پڑھ محمد والے تو یہ مدد علی سے مانگنا پہچان کرواتا ہے۔ آج بھی پاکستان کا جو اعزاز ہے وہ نشان حیدر ہے۔ سب سے بڑا اعزاز جو ہے نشان حیدر ہے۔ تو نشان حیدر کب ملتا ہے؟ کہ جب اپنی ساری طاقتیں صرف کرتا ہے انسان، اپنے بہادری کا جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے انسان، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے حفاظت کرتے ہوئے جب مر جاتا ہے انسان تو اس انسان کو ملتا ہے اعزاز حیدر۔ تو ہمارے لیے اعزاز حیدر کتنا پیارا اور کتنا عزیز اور کتنا آسان ہے کہ ہم جب بھی نشان حیدر چاہتے ہیں تو علی کی مجلس کر لیں، نعرہ حیدری لگا۔ یہ نعرہ مومن اور منافق کی پہچان ہے، اور یہ نعرہ جو ہے وہ اپنے ماں کی عصمت کی گواہی ہے، اپنی ماں کی عصمت کی، طہارت کی گواہی ہے، اور اپنی پاکیزہ تخلیق کی گواہی ہے کہ ہم نعرہ جب لگاتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمارے باپوں کے ساتھ دغا نہیں کی ہے۔ نعرہ حیدری، بابا دے بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ جو نعرے ہیں یہ انسان کو روحانی طاقت عطا کرتے ہیں، اور یہ ولایت جو ہے یہ انسان کو عروج تک پہنچاتی ہے۔ اور جس نبی کا یہ کلام ہو، جنگ خندق میں غالباً جہاں پر تیر مارا گیا تھا حضور کے خیمے کے اوپر، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جب وہ پکار رہا تھا کہ کوئی ہے، آئے کوئی، تو کوئی نہیں جا رہا تھا۔ تو جب اس نے تیر پھینکا تو حضور نے کہا کہ من لی ھذا القلب، یعنی رسول پیکر اخلاق ہے۔ میں جملے صرف کروں گا، اگر آپ کی توجہ رہی اور آپ جاگتے رہے تو آپ سمجھ جائیں گے۔
रसूल को पैकर हैं, रसूल पैकर हैं शराफत के, इस्मत और तहारत के, लेकिन आज रसूल ने ये जो जुमला कहा, मन ले है हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे, वो ये बताने के लिए कि देखो कोई अगर रसूल के खैमे के ऊपर, रसूल के दरवाजे के ऊपर जसारत करे, मैं कहीं पहुंचाना चाहता हूं आपको, पहुंचाना चाहता हूं मैं आपको, इशारा करूंगा, कोई अगर रसूल के खैमे के ऊपर जसारत करे, ज्यादती करे, वो कुत्ता है। और जिस दरवाजे के ऊपर रसूल आए ततहीर की तिलावत करके इजाजत लेकर दाखिल होता हो, उस दरवाजे के ऊपर अगर कोई बुलंद आवाज करे तो वो सहाबी नहीं हो सकता। ये कुल्लिया बता दिया रसूल ने कि रसूल के दरवाजे के ऊपर अगर कोई ज्यादती करता है तो ये तुम आने वाले वक्त को याद रखना, मैं तुम्हें सबक दे के जा रहा हूं। रसूल के दरवाजे के ऊपर तौहीन बर्दाश्त नहीं है, और जिस रसूल को अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं है वो रसूल ज़हरा की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब मौला अली शेर खुदा को भेजा गया तो रसूल ने कहा बरज़ल ईमान कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले। वक्त बहुत तेजी से जा रहा है कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र की तरफ जा रहा है। अब ये बड़े बड़े जितने थे, इन्होंने देखा कि अली, कभी वो अली रसूल के चेहरे से नजर नहीं हटती, और आज वो अली ऐसा रुख फेरा कि पलट कर देखा ही नहीं, ऐसा रुख फेरा, ऐसी बेरुखी कि रसूल की तरफ पलट कर देखा ही नहीं, और जब जा रहे हैं तो जमीन के ऊपर एड़ियां पटक पटक के जा रहे हैं, सीना तान के जा रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े थे, इन्होंने रसूल को कहा कि या रसूलुल्लाह, आज अली के तेवर कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, और ये देखिए कि आज एक बार भी पलट कर नहीं देख रहे हैं। रसूल बताना चाहते हैं तुम हो तो वही ना कि जो छोटी छोटी बातों के ऊपर एतराज करते हो। तुमने सुना नहीं बरज़ल ईमानो कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र की तरफ जा रहा है और सीना तान के जा रहा है। और पलट कर नहीं देख रहा, तुम ही एतराज करोगे, तुम ही कहोगे वो अगर मेरे एहतराम में भी, मेरी इज्जत में अगर वो पलट कर ज़ियारत के उन्वान से मुझे देखता है तो तुम्हें बहाना मिल जाएगा। अरे भगोड़ो, तुम्हें बहाना मिल जाएगा कि अली ने एक बार तो पलट कर देखा। तो अली कुल्ले ईमान है, वो पलट कर देखता नहीं है बल्कि लिटा कर आता है। पलट कर देखता नहीं है बल्कि सामने वाले को फिन्नार करता है। तो वो अली के जिसकी मदद के बगैर रसूल, और बचपन में भी आप सुनते रहते हैं कि अली ने, जैसे एक ऊंटनी का बछड़ा ऊंटनी के पीछे पीछे चलता है, इस तरीके से मौला अली रसूल के साथ साथ रहे हैं। तो बताइए कि जो हर वक्त साथ में रहे वो बेहतर जानता है, जो बाहर से आया हो वो बेहतर। घर की बातें हैं, घर वाले ही जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते। तो ये घर वाला था, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैदान में बुला लिया, जरूरत पड़ी तो पीछे छोड़ दिया। जंग में तबूक में पीछे छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। और अली ने क्या कहा कि रसूल पाक आका, आप मुझे इन बीवियों और बच्चों के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं। तो रसूल ने क्या कहा कि जो अमानतें होती हैं वो खाइन के हवाले नहीं, जो नामूस होती
فراموش ہوتی ہیں وہ ایک عزت دار کے حوالے کی جاتی ہیں. اور ساتھ میں کہا کہ آپ کی منزل میرے ساتھ وہ منزل ہے کہ جو ہارون اور موسیٰ کی منزل تھی، مگر میرے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے. اور یہی جو ہے رسول نے کیا کہ شب ہجرت سوئے اور بستر میں سلایا، اور سلانے کے ساتھ ساتھ امانتیں دیں علی کو، امانتیں دیں، اور بتایا نہیں کس کس کی امانت ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. بتایا نہیں کس کس کی امانت ہے، امانتیں دے ڈالی. اب جو ہے وہ علی جانے اور امانتیں جانے، جس کی امانت تھی اس کو پہنچائی. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو نفس رسول ہو، جو جان رسول ہو، جو رسول کے ساتھ رہا ہو، جو رسول کی زبان چوس چوس کے بڑا ہوا ہو، جو خون رسول کا ہو، جس کے لیے رسول کہیں ان کا لحم، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا لہو میرا لہو ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. اے اللہ ان کے اوپر صلواتیں برکاتیں نازل فرما. وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجس ان کے نزدیک آ نہیں سکتی ہے. جزاک اللہ. ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ پاک کرو. پاک وہ شے ہوتی ہے کہ جو کبھی نجس ہو. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی نجس ہو، جن کی ولایت کی وجہ سے نبیوں کو نبوتیں ملی ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جن کی ولایت کی وجہ سے نبیوں کو نبوتیں ملی ہو، جن کی شفاعت کی وجہ سے آدم کے ترک اولا کی معافی ہوئی ہو، جن کی عظمت کی وجہ سے نور حضرت ابراہیم کی آگ گلزار بنی ہو، جن کی وجہ سے حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی ہو، جن کی وجہ سے انبیاء کی مرادیں پوری ہو، وہ جو ہیں ان پاک ہوتے نہیں ہیں، کیے نہیں جاتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں. اور اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے پاک ہوتے ہیں کہ اپنے دنیا میں انہوں نے ایک سسٹم چھوڑ دیا ہے کہ وہ اتنے پاک اور پاکیزہ ہیں کہ ان کی ولایت کا اقرار کرنے والا طہارت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے یہ وسیلے جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ وسیلے وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ آپ اہل بیت نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ مرضی اہل بیت ہے، اور جس کے ساتھ اہل بیت خوش، وہ دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی خوش. اور جس کے ساتھ وہ نہ خوش، وہ نہ دنیا میں خوش اور نہ آخرت میں خوش. اور جن کے ساتھ وہ راضی، وہ علیہ السلام، اور جن کے ساتھ وہ ناراض، وہ لعنت اللہ علیہ. دیکھیں کہ حر کیا تھا جس نے مولا کی لگام پکڑی تھی. مولا کی لگام پکڑی تھی، اور مولا نے کہا کہ تم مجھے روک رہے ہو، میں فرزند رسول ہوں، وائے ہو تجھ پہ اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ حسین کا کمال تھا. اور یہ حر چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکا. حسین کو کہے تو کیا کہ یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. حر نے لگام پکڑی، خیام ہٹائے گئے، مگر حر کو ایک بے چینی نے بہت بے چینی کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ ہم ان سے بیعت لیں گے، یہ تو حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا. حر کے ضمیر نے حر کو جھنجھوڑا، اور حر پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ بچار کر رہا ہے کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. جہاں بیٹھا ہوں وہ جہنم ہے، اس طرف ہے وہ ہے جنت. اب میں جہنم سے نکل کر جنت میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اتنے میں اس کے کانوں کی آواز میں کچھ کانوں میں آواز پڑی ہوگی کہ ایک مستور کی آواز آئی ہوگی کہ اے حر تو سوچ رہا ہے
میں تو کب کے تمہارے انتظار میں ہوں۔ اور حر کو یہ جب آوازیں سنی، بزرگوار پڑھتے ہیں کہ حر نے جب یہ آواز سنی تو آمادہ ہوا، اور حر کا ایک غلام بھی حر کے ساتھ ہوا، وہ بھی کربلا میں شہید ہوا، اور حر کا بیٹا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھ شہید ہوا۔ یہ حر جب تک نہر کے اس کنارے ہے حر ہے، اور جب نہر کے اس کنارے ہو گیا تو حر علیہ السلام ہو گیا۔ یعنی حسین اتنا لجپال ہے کہ وہ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کو، اگر خلوص حسین کے ساتھ ہے تو وہ زیادتیاں معاف کرنے والا ہے۔ ادھر حر نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں، ادھر تصور میں آیا کہ ادھر میں جاؤں گا، ادھر عباس پہرا دے رہا ہوگا، میں مولا کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے شہید قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے جب وہ نہر عبور کرنے لگا تو عباس کی آواز بلند ہوئی، مولا نے کہا کہ اے عباس یہ میرا نیا مہمان ہے، عباس یہ میرا نیا مہمان۔ عباس کے مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عباس کون ہے؟ جس کو جناب زہرا نے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا۔ دعا کیا کرتی تھی، مولا علی فرمائش کیا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا ملے کہ جو علمبردار ہو۔ جناب زہرا دعا کیا کرتی تھی کہ ایک ایسا عباس آئے کہ جو حسین کی نصرت کربلا میں کرے۔ عباس میرا نیا مہمان ہے۔ حر مولا کی طرف بڑھے، مولا حر کی طرف بڑھے، یہ ہے عظمت حسین۔ جیسے ہی مولا کی طرف حر بڑھے اور حر کی طرف مولا بڑھے تو حر نے چاہا کہ گر کر پیروں میں سلام کرے۔ مولا نے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ جب مولا نے گلے لگا لیا تو کہا مولا میں بہت گنہگار ہوں۔ مولا نے کہا میں بہت لجپال ہوں۔ اے حر، نہ تو نے میرا راستہ روکا ہوتا، نہ آج میری بہنیں پیاسی ہوتی، اور نہ تو نے راستہ روکا ہوتا، نہ آج جو ہے وہ ہم اتنی مشکل میں ہوتے۔ حر کہتا مولا یہی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہوگی، ابن رسول اور ابن بطول، میں گنہگار ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو خیمے سے میسج آیا کہ ہمارے نئے مہمان کو سلام کیا جائے۔ حر نے جب یہ سنا تو حر کی تسلی بڑھی، یہ واقع لجپال گھرانہ ہے، یہ واقع سخی گھرانہ ہے۔ ارے بطول کی بیٹی اور اس ناچیز غلام کو سلام، فخر ہوا کہ مجھے اہل بیت نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو ایک لمحے کا بھی اگر صحابی ہے تو اس کے اوپر روتے ہیں، اگر ایک لمحے کا بھی صحابی ہے تو ہم اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں، اس کے مصائب پڑھتے ہیں۔ ہم جیسا صحابی کو ماننے والا دنیا میں کون ہوگا؟ حر سمجھ جاتا ہے کہ مجھے غلامی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اب حر کی تمنا یہ ہے کہ مولا مجھے جو ہے وہ اذن لڑائی دی جائے۔ مولا کہتے ہیں کہ مولا حر تم ابھی ابھی آئے ہو۔ کہا میں آیا تو ابھی ابھی ہوں مگر میں پیاسا نہیں۔ مولا آپ کے جتنے احباب ہیں یہ 3 دن کے پیاسے ہیں، مولا میں اتنا پیاسا نہیں ہوں، مولا مجھے لڑائی کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے جب اجازت دے دی تو حر نے پہلے جا کر اتمام حجت کی کہ تم ابن رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو بطول کا بیٹا ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہ حجت تمام کرنے کے بعد جب بسر نہ ہوا تو حر نے حملہ کیا، بہت ساروں کو واصل جہنم کیا، مگر ایک وقت آیا کہ اکیلا حر، ہر طرف سے تیر بھی چل رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، نیزے بھی چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ زین کے اوپر حملہ نہ گیا، زمین کربلا کے اوپر پہنچتے ہوئے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ کے اوپر سلام ہو۔ حر کے سرحانے مولا علی، مولا حسین پہنچے۔ مولا حسین حر کے سرحانے جب پہنچے تو حر کا سر اپنی آغوش میں لیا۔ اے حر تو کتنا خوش نصیب ہے، اے حر تو بہت خوش نصیب ہے،
اے ہور تو زمین کربلا پہ آیا ہے مگر تیرا سر حسین کی آغوش میں ہے، اور تیرے ماتھے کے اوپر جو خون بہ رہا ہے وہ رومال امام حسین نے، جو اماں کا رومال تھا وہ حسین نے حر کے ماتھے کے اوپر باندھا۔ حر تو بہت نصیب والا ہے، تجھے آغوش حسین بھی مل گئی ہے، رومال سیدہ بھی مل گیا ہے، مگر حسین کتنا مظلوم ہے۔ عاشور کے دن جب سب شہید کر دیے جائیں گے تو ایک حسینیہ کو تنہا ہوگا اور پکار رہا ہوگا حل من ناصر کوئی ہے جو میری غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو سیدانیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ اور تو بہت خوش نصیب ہے کہ تو نے جام شہادت نوش کیا تو آغوش حسین میں، مگر حسین اتنا مظلوم ہوگا کہ اس کو سر تو سجدے میں جائے گا مگر زمین کربلا میں زلزلہ آئے گا جب شمر لعین حسین کا سر نیزے کے اوپر بلند کرے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون ما حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔